والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آگے بے فاسد میں ہے کہ فسد بیع لبن فی درع، تھن میں دودھ کی بیع کرنا، یہ بھی فاسد ہے۔ وجزم البرجندی ببطلانہ، علامہ برجندی نے اس کے باطل ہونے پر جزم کیا، یعنی تھنوں میں جو دودھ کی بیع ہے اس کی دو علتیں بیان کی گئی۔ ایک علت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دودھ ہو سکتا ہے دودھ نہ ہو، جانور کا تھن ویسے بھی پھولا ہوتا ہے، تو اس کے ہونے نہ ہونے میں ہی ابھی شک ہے، یہ عرفاً معدوم ہے، اور معدوم کی بیع باطل ہوتی ہے۔ دوسری اس میں خرابی یہ ہے کہ مبی اور غیر مبی کا اختلاط ہو جاتا ہے، اس طور پر کہ مبی غیر مبی سے ممتاز نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی، کیونکہ جو دودھ ہے وہ قطرہ قطرہ تھنوں میں جمع ہوتا ہے۔ اب جب تھنوں میں ابھی دودھ ہے اور اس کی بیع کر لی گئی تو ظاہر ہے اس کے نکالنے میں کچھ ٹائم لگے گا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، تو اس دوران کچھ قطرے اور بھی تو تھن میں آئیں گے، تو جو بیچا گیا وہ تو اس وقت جو تھن میں موجود ہے وہ دودھ بیچا گیا، لیکن اس نکالنے کے دوران کچھ اور دودھ اس میں شامل ہو جائے گا، تو یہ مبی غیر مبی میں مختلط ہو گئی، کیونکہ جو نیا دودھ آیا وہ تو مشتری کا نہیں ہے، وہ تو بائع کا ہے۔ تو یہ جو علت ہے وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، تو بعض نے اس علت کو دیکھتے ہوئے اس بیع کے فاسد ہونے کا حکم لگایا، اور علامہ برجندی نے پہلی والی علت کو دیکھا کہ یہ معدوم کی بیع ہے، تو اس اعتبار سے بیع باطل ہونی چاہیے۔ تو اس پہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فساد کا مقتضا یہ بطلان کے مقتضا کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو باطل ہے وہ فاسد بھی ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، ہر باطل فاسد بھی ہے لیکن ہر فاسد باطل نہیں ہے، کیونکہ جو اصلاً ہی مشروع نہ ہو تو نہ وہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہ وصف کے اعتبار سے مشروع، جس میں دونوں ہی مشروعیت کی نفی ہوتی ہے باطل میں، اور جو فاسد ہے وہ اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہوتی ہے، وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے جو باطل کا قول ہے وہ زیادہ درست ہے، اس کو بیع باطل میں ذکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وَلُؤْلُؤٍ فِي صَدَفٍ لِلْغَرَرِ، سیپی کے اندر موتی کی بیع کرنا، یہ بھی فاسد ہے، اور اس کی جو علت بیان کی کہ بھیا سیپی کے اندر موتی ہے یا نہیں ہے یہ ابھی معلوم نہیں، سیپ کھلے گی تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں موتی ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔
یا نہیں ہے، یہ کسی کو کیا معلوم؟ سیپ کھلے گی تو پتہ چلے گا نا کیڑا ہے یا موتی ہے، دونوں میں سے کچھ ایک نکلے گا۔ کیڑا تو کسی کام کا نہیں، مال ہی نہیں ہے وہ۔ تو اب یہ بھی معدوم کی بیع ہو رہی ہے، جس کے وجود کا ہی علم نہیں ہے، غرر ہے اس کے وجود میں ہی، تو اس علت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ بیع کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو بیع فاسد میں ذکر کیا، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں ینبغی ان یکون باطنا للعلت المذکورۃ فہو مثل اللبن، تو اس کی مثال بھی وہی تھنوں میں دودھ والی کی طرح ہے، جب اس میں بیع باطل ہے تو اس میں بھی بیع باطل ہے۔ اور پھر انہوں نے تجنیس کے حوالے سے جزیہ بھی نقل کیا، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف کہ اگر واقعی موتی نکل بھی آیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو امام ابو یوسف نے کہا تو بیع ٹھیک ہو جائے گی اور خیر رویت ملے گا، لیکن امام محمد نے فرمایا یہ بیع باطل ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو اس لیے اگر سیپ سے موتی نکل بھی آیا تو بیع باطل کا مطلب آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ قبضہ بھی ہو جائے تو بھی ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا۔ وصوف علی ظہر غنم، اب اگلا مسئلہ ہے کہ جانور کی پشت پر جو بال موجود ہیں ان کو کاٹے بغیر ان کی بیع کر دیں تو یہ بھی بیع فاسد ہے۔ کیونکہ جب تک ان کو کاٹ کر الگ نہیں کیا گیا وہ مال متقوم نہیں ہے فی نفسی ہی، بلکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ حیوان کے وصف کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں دوسری علت یہ ہے کہ مبی اور غیر مبی میں اختلاط ہو، کیونکہ بال مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس جانور کے بال کاٹنے جائیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا، بھیڑ وغیرہ کے بال کاٹتے ہیں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ تو اب بال کیا ہوں گے؟ وہ نیچے سے بڑھتے ہیں، تو اب جتنے بال ہیں مثلاً اتنے بال ہیں یہ تو بیچ دیے، اب جب کاٹنے لگے تو وہ اتنے ہو گئے تو بڑھ گیا نا بال، تو وہی مبی اور غیر مبی میں اختلاط ہوا۔ تو وہی لبن والی صورت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے فساد کی وجہ۔ یہ جو مبی اور غیر مبی کا اختلاط ہے یہ تو فاسد کی وجہ ہے، اور فی نفسی ہی مال متقوم نہ ہونا یہ باطل کی وجہ ہے۔ تو اس میں بھی وہی دونوں علتیں پائی جا رہی ہیں۔ وجوزہ الثانی و مالک، امام ابو یوسف سے ایک روایت اس کے جواز کے بارے میں ہے، اور امام مالک نے بھی اس کے جواز کا قول کیا۔ وفی السراج لو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحیحا، سراج الوہاج میں ہے کہ اگر بالوں کو عقد کے بعد کاٹ کر یا دودھ تھنوں سے نکال کر حوالے کر دیا جائے تو بھی عقد صحیح نہیں ہو۔ تو یہ علت اس حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ بیع باطل ہو، فاسد نہ ہو، کیونکہ اگر وجہ فساد دور ہو جائے تو پھر تو بیع ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی۔
تو یہ بالوں کے اندر بھی جیسے میں نے بتایا دو علتیں، ایک فساد کی وجہ کرتی ہے اور ایک بطلان کی۔ تو یہ جو حکم انہوں نے بیان کیا کہ لم ينقلب صحیحا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے بھی باطل ہے، ٹھیک ہے جی، اور دلیل کا تقاضا یہی ہے، تو اس لیے یہ بالوں کی بے بھی باطل کے حکم میں آئے گی۔ وَقَضَا كُلُّ مَتِّصَالُهُ خَلْقِيٌّ كَجِلْدِ حَيْوَانٍ وَنَوَا تَمَرٍ وَبَزَرِ بِطِّيخٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَعْدُومٌ عُرْفًا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کا اتصال پیدائشی طور پر ہو، کسی انسان کے کرنے سے نہ ہو، جیسا کہ حیوان کی جلد ہے، زندہ حیوان کی کھال بیچ دی تو یہ بے بھی باطل ہے کہ یہ ابھی اس کے بمنزلہ وصف کے ہے۔ اسی طریقے سے کھجور کی گٹھلی ہے اور خربوزے کے بیج ہیں تو یہ بے بھی باطل ہے، کیونکہ یہ پیچھے بات گزر چکی ہے ہماری ہے کہ یہ عرفاً معدوم سمجھے جاتے ہیں۔ جو پیچھے بحث ہماری آئی تھی، جو دوسری فصل ہم نے پڑھی تھی، کون سی چیزیں بالتبع داخل ہوتی ہیں، کون سی بالتبع داخل نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا صَحَّحُ بَيْعُ الْكَرَّاسِ وَشَجْرِ صفصاف وَأَوْرَاقِ التُّوت بِأَغْصَانِهَا لِلتَّعَامُلِ۔ اب امام ابو یوسف نے بالوں کی جو بے تھی اس کو قیاس کیا تھا یہ پیاز کے پودے پر اور بید بانس جو ہوتا ہے اس کے درخت پر اور کھجور اور شہتوت کے پتوں پر، کہ یہ بھی درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کی بے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو پیاز کا پودا لگا ہوا ہے زمین میں، ابھی اس کے اوپر جو اس کی وہ آتی ہے فصل، اس کی بے تو وہ بھی متصل ہے۔ تو جب ان کی بے ہو سکتی ہے تو پھر جانور کے جسم پر جو بال ہیں ان کی بے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ بے درست ہے، وہ منع ہے، اور آپ کا یہ قیاس درست نہیں۔ جہاں تک بات ہے بید کے درخت کی یا بانس، تو بالوں میں اور بانسوں میں فرق ہے، کیونکہ بالوں کی جو نمو ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے اور جو بانس کی نمو ہوتی ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے۔ جب ہم داڑھی میں خضاب لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، تو کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے، نیچے سے بال سفید سفید نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے کوئی وہ مہندی اڑ نہیں گئی ہے، بلکہ نیچے سے بال بڑھے ہیں وہ، تو جو خضاب والے بال ہیں وہ آگے چلے گئے اور نیچے سے وہ اپنا اوریجنل جو سفید بال ہے وہ نکل کے آ گیا۔ تو آپ دیکھیں وہ ایک دن میں ہی 2 دن بعد ہی آپ کو سفید سفید جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بال ایسے بڑھتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو بال نیچے سے بڑھتا ہے، لیکن جو پودے کا ہوتا ہے معاملہ بانس کے، وہ اوپر سے بڑھتا ہے، اور یہ بانس کا پودا بھی بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح بید ہے، بید بھی وہ سرکنڈا جس کو بولتے ہیں آپ، وہ نہیں، فرنیچر بھی بنتا ہے بید کا، ہلکے ہوتے ہیں وہ، مضبوط ہوتی ہے لکڑی، اس کی لچکدار ہوتی ہے۔ بید نہیں سمجھتے، جس سے پٹائی بھی لگتی ہے، چھوٹا بانس، تو اس کو بید بولتے ہیں نا۔ تو اس کی بھی جو نشو و نما ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، نیچے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ قیاس درست نہیں ہے۔
اس میں تو علت یہ تھی مبی غیر مبی سے مختلط ہو رہی ہے. یہاں اب جو اضافہ ہوگا تو وہ مشتری کی ملکیت میں ہوگا، کیونکہ بھائی وہ اس کو نیچے سے زمین سے کاٹے گا نا. تو ابھی جو زمین پہ یہ لگا ہوا ہے یہ اس مشتری کا ہو گیا. اب اگر یہ بڑھوتی ہوگی تو اوپر سے ہی ہوگی، تو یہ ملکیت میں اضافہ کس کی ہوا؟ مشتری کی ہوا. تو بالوں سے معاملہ الگ ہے، اس بید کا معاملہ الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جہاں تک بات ہے یہ کراس پیاز یا گوندنا کہتے ہیں، پیاز ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، تو یہ تو خیر نیچے سے ہی بڑھتا ہے. جو پودے ہوتے ہیں ان کی نیچے سے بڑھتے ہیں، اوپر سے نہیں بڑھتے. یہ بانس کا معاملہ الٹا تھا کہ یہ اوپر سے بڑھتا تھا. تو اس میں جو اجازت دی ہے وہ اس لیے کہ ایک تو اس کی ممانعت پر کوئی نص موجود نہیں، اور دوسرا اس کے اوپر تعامل ہے. تو جب نص موجود نہیں ہے تو تعامل کام دے جائے گا ادھر، لیکن بالوں والے مسئلے پر اس کی مخالفت پہ نص موجود ہے. اس لیے آج ہمارے عرف میں عام طور پر میں نے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ بے کر دیتے ہیں. کسی کے پاس 100 بھیڑیں ہیں، وہ بلاتا ہے ہاں بھائی 100 بھیڑیں ہیں، کتنے پیسے دے گا؟ ہاں جی اتنے پیسے. اس کے بعد وہ خود ہی اپنے کاریگر بلاتا ہے، خود ہی کٹواتا ہے اور اون اٹھا کر لے جاتا ہے. ایک آدھ بھیڑ ہو تو کٹوانے کے پیسے دینے پڑتے ہیں، 50 روپے لیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہی 100 بھیڑیں ہیں تو وہ بھیڑ والا ان بال کاٹنے کے الٹا پیسے لے گا اس سے. یہی بال بیچتا ہوں میں. تو عرف اس کو جائز نہیں کرے گا کیونکہ اس پر نص موجود ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاٹنے کی اس سے اجرت طے کر لے، اور جب بال کٹ جائیں کہ بھائی اس وقت سودا کریں گے، تجھے ہی بیچ دوں گا، اس وقت اس سے سودا کر لے، کٹائی کی اجرت اس میں سے کاٹ کر جو باقی پیسے بچتے ہیں وہ اس سے لے لے. اگر جائز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن عام طور پر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے جاہلانہ طریقے سے معاملات کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو کراس کی بیع صحیح قرار دی ہے وہ تعامل کی وجہ سے. اچھا، جو صفصاف کا پودا ہے اس میں تو تعامل کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں علت ہی مختلف ہے. اسی طرح شہتوت کے پتے ان کی ٹہنیوں کے ساتھ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ یہ شہتوت کے پتے کھاتا ہے، یہ اس کی غذا ہے. شہتوت یہ جو اس کے انڈے ہوتے ہیں بالکل باریک سے، جیسے وہ ہوتا ہے نا اپنا کلونجی کا دانے کی طرح اس کا انڈا ہوتا ہے ریشم کے کیڑے کا. اس میں سے چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے اور شہتوت کے پتے وہاں رکھ دیے جاتے ہیں. یہ اس کو کھاتا ہے پتے کو اور منہ سے لعاب نکالتا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس طریقے سے. اور اس کو یہ پھر اپنے گرد بنتا رہتا ہے جیسے چھوٹا بیر ہوتا ہے نا، اس طرح کی وہ بنا لیتا ہے، بیر ٹائپ کی گٹلی سی. اور خود اس کے اندر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو خود ہی دب کے اس کے اندر مر جاتا ہے. تو اپنی قبر یہ خود ہی کھودتا ہے. بعد میں پھر اس سے دھاگا بنایا جاتا ہے اور اس دھاگے سے پھر کپڑا بنایا جاتا ہے. خالص ریشم جو ہے جو مردوں کے اوپر حرام ہے وہ یہ والا ریشم حرام ہے. تو وہ شہتوت کے پتے کیونکہ ریشم بنانے میں یہ استعمال ہوتے تھے تو پھر ان کی بیع ہوتی تھی. آج کیونکہ یہ اتنا کوئی معاملہ ہمارے یہاں ہے نہیں، مہنگا پڑتا ہے، تو اس لیے اب کوئی شہتوت کے پتے کوئی بیچتا نہیں ہے. ایسے ہی درخت ہوتے ہیں شہتوت کے پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں لیتا اسے.
لیکن جہاں ریشم کے کیڑوں کی پیداوار ہو وہاں شہتوت کے پتے کی بڑی قیمت ہے بھائی، ٹھیک ہے. ریشم اسی وہ کھاتا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. شہتوت کا پتا اس کی غذا ہے. تو یہ جو توت کے پتے اس کی شاخوں کے ساتھ بیچے جاتے تھے، تو یہ بھی کیا تھی وجہ اس کی؟ تعامل تھا. تو اس لیے امام ابو یوسف کا ان کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں. وفی القنیۃ باع اوراق توت لم تقطع قبلہ بسنۃ جازا وبسنتین لا لأنہ یشتبہ موضع قطعہ عرفا. قنیہ میں کہا کہ اگر شہتوت کے پتے بیچے کہ 1 سال سے پہلے نہیں کاٹے جائیں گے تو جائز ہے، اور 2 سال سے پہلے نہیں کاٹے جائیں گے تو ناجائز ہے. وجہ فرق یہ ہے کہ 1 سال میں کتنے بڑھیں گے اور کہاں سے کاٹے جائیں گے یہ عرفاً معلوم ہوتا ہے، اور 2 سال کے اندر وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ مجہول ہو جائے گا معاملہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مبی کا معلوم ہونا ضروری ہے، یا تو قول کے ساتھ اس کو بیان کر دیا جائے یا عرف کے ساتھ اس کی تعیین ہو جائے. تو جب 1 سال کے کاٹنے کی بات ہے تو اس میں عرف کے ساتھ تعیین ہو جاتی ہے، تو مبی متعین ہے، اس لیے یہاں جہالت نہیں ہے. لیکن جب 2 سال بعد کاٹنے کی جائے گی تو اس میں موضع قطع مجہول ہے، تو مبی میں جہالت پائی گئی، اور جب مبی میں جہالت آئے تو بے کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ عرف اور عادت کے اعتبار سے ہوا کہ دیکھو 1 سال کی تاخیر ہو تو جائز ہے، 2 سال کی ہو تو ناجائز ہے. تو قنیہ میں ہے کہ توت کے پتے یعنی شہتوت کے پتے بیچے کہ جو 1 سال سے قبل نہیں کاٹے جائیں گے تو جائز ہے، اور 2 سال میں ہو تو جائز نہیں، کیونکہ اس کے کاٹنے کی جگہ مشتبہ ہوتی ہے عرفاً. وجزع معین فی سقف اما غیر المعین فلا ينقلب صحیحا ابن کمال. وزراع من صوب يضره التبعید فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتری عاد صحیحا ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع. اب بے کے اندر صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بے کی وجہ سے بائع کو کوئی ضرر زائد لازم نہ آ رہا. ایک ضرر تو عقد کا ضرر ہے کہ بھائی مبی ملکیت سے نکلے گی، یہ تو ہر عقد میں ہی ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس سے ہٹ کر بائع کو کوئی اور نقصان پہنچ جائے گا اس بے کی تکمیل کرنے میں. جیسا کہ اگر شہتیر لگا ہوا ہے چھت میں اور اس کی بے کر دی، تو اب جب یہ شہتیر نکالا جائے گا تو بھئی چھت گر سکتی ہے، دیواریں گر سکتی ہیں. تو عقد کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ دیواریں گراؤ، چھت گراؤ. عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مبی حوالے کرو، ثمن وصول کرو. یا ایسے ہی اب آپ نے یہ قمیص پہنی ہوئی ہے، اس میں سے آپ نے 1 گز کپڑا بیچ دیا، تو اب جب آپ کے قمیض میں سے 1 گز کپڑا کاٹا جائے گا تو باقی کی قمیض کیا بچے گی؟ گاڑی صاف کرنے کا کپڑا یا پوچھا مارنے کا، گند وند گر گیا تو اس سے صاف کر کے پھینک دو. نقصان ہے نا. تو اس سے اگر جب 1 گز کاٹیں گے تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا، تبعید اس کو نقصان دے گی. تو اس لیے یہاں بے فاسد ہے کہ اس بے کی تکمیل کرنے میں بائع کو ایک ایسا ضرر لازم آئے گا جو عقد کے ضرر سے علاوہ ہے. ہاں اگر بائع صاحب خود یہ ضرر اٹھا لیتے ہیں تو اس کو ضرر سے بچانے کی وجہ سے ہم نے بے فاسد کی تھی. اگر یہ خود ضرر اٹھا لیتا ہے، شہتیر کو نکال کر حوالے کر دیتا ہے
یا وہ کپڑا کاٹ کر مشتری کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ عقد درست ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے بیع کو فاسد نہ کیا گیا، فسخ نہ کیا گیا. کیونکہ جس وجہ سے ہم اس بیع کو فاسد کہہ رہے تھے وہ خود اس نے نقصان اپنا کر لیا، تو بھائی ٹھیک ہے اب حوالے کر دو مبی. اب کوئی اور معنی اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار چھت اتاروں گا تو میری چھت گر سکتی ہے، تو بھائی تو نے تو اتار لیا نا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس لیے اب شہتیر حوالے کر. اچھا، اس میں شہتیر بعض نے یہ قید لگائی کہ شہتیر جو ہے وہ معین ہو، کیونکہ اگر غیر معین ہے تو اس میں دوسری وجہ فساد کی آ گئی کہ مبی مجہول ہے. ایک تو وجہ یہ آئی تھی ضرر زائد والی، اور دوسری یہ کہ وہ شہتیر بھی مجہول ہے. اچھا، شہتیر لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، آج کل ہمارے یہاں وہ لوہے کے گارڈر چلتے ہیں، تو وہی لوہے کا گارڈر لے لو، لکڑی کا لے لو، بات ایک ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا سیمنٹ کے بنے ہوئے آج کل آتے ہیں، پری کاسٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی گارڈر ڈلتے ہیں، تو بات ایک ہی ہے، لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، سیمنٹ کا ہو. تو اگر غیر معین ہے تو اس میں مبی مجہول، تو دوسری وجہ فساد. تو اس لیے انہوں نے متن کے اندر جزعین کی بات کی تھی تو شارح نے معین کی قید لگا دی اور کہا کہ جو غیر معین ہے تو اس میں اگر وہ حوالے بھی کر دے تو وہ بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ ضرر زائد والا معاملہ تو چلو نمٹ گیا، لیکن جو مبی میں مجہول ہونے کی وجہ سے فساد تھا وہ دور نہیں ہوا. لیکن علامہ شامی نے نیچے اس پہ نقل کیا کہ بھیا جب حوالے کرنے سے وہ ضرر والا معاملہ نمٹ گیا تو جہالت بھی تو ختم ہو گئی نا، تو اب متعین ہو گیا، عقد میں متعین نہیں تھا تو اب متعین ہو گیا، تو اس لیے مسئلے کو مطلق ہی چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ متون کے اندر ہے، چاہے وہ شہتیر متعین ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر وہ حوالے کر دے گا بعد میں تو بیع صحیح ہو جائے گی، اور حوالے کرنے سے پہلے بیع فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایسا ضرر بائع کو لازم آ رہا ہے جو عقد کے ضرر سے زائد ہے. وہ چھت کا گرنے کا خوف، دیوار کے گرنے کا خوف، بلڈنگ کے گرنے کا خوف، یہ چیز موجود ہے اس میں. ترجمہ دیکھو کہ معین شہتیر چھت کے اندر، جو غیر معین ہے تو وہ صحیح منقلب نہیں ہوگا. ابن کمال پاشا نے یہ بات کہی. ان کی کتاب کا نام آپ کو بتا چکا ہوں، الایضاح والاصلاح، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے. اور ایسے ہی ایک زرہ کی بیع کرنا کپڑے سے کہ جس کو تبعید نقصان دے، یہ بھی فاسد ہے. لہٰذا اگر اس نے اس کو قطع کیا اور حوالے کر دیا مشتری کے عقد فسخ کرنے سے پہلے تو یہ صحیح لوٹ آئے گا. اور اگر اس کو قطع کرنا نقصان نہ دیتا ہو، جیسا کہ کاٹن ہے، تھان میں سے آپ نے کاٹن کاٹ کے دیا 1 گز جازہ، تو یہ جائز ہے کیونکہ یہاں مانع موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ اس کو کل دیکھتے ہیں.